آیت نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہیں کرتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری خلاقی کو نہیں مانتے؟ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ آسمان بند تھا اور بارش نہیں برستی تھی اور زمین پر کوئی سبزہ ہریالی نہیں تھی. اللہ نے آسمان کو کھولا، آسمان نے پانی برسایا، اور اللہ نے زمین کو کھولا اور سبزہ اگ گیا. ظاہر اسٹیج وائز ساری خلقت اور خالی ساری تخلیق ہوئی ہے زمین کی. ہم جانتے ہیں کس طرح ایوالو ہوئی ہے زمین، کیسے آگ کا گولا تھی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیسے وہ خشک ہونا شروع ہوئی، اس کے بعد کیسے جیولوجیکل چینجز اس کے اندر آئے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم کو پوری سائنس تو نہیں پڑھائی، جیولوجی کی کتاب تو نہیں ہے قرآن، لیکن اشارے موجود ہیں اس کے اندر. اور یہ کیوں اشارے اللہ نے سائنسی حقائق اس طرح سے مبہم انداز میں کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان سائنسی حقائق کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ قرآن کا حق ہونا مان رہے ہیں کہ قرآن بالکل سچ کہتا ہے، یہ باتیں پہلے کسی کو پتہ نہیں تھیں. تو وہ کچھ ایک طریقہ ہے کہ کس طرح آسمان اور زمین بند تھا اور کیسے اللہ نے پھر اس کو کھول دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہوا ہے کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں سختی سے ملے ہوئے تھے، یعنی کہ ٹھوس ماس کی شکل میں، تودے کی شکل میں تھے. تو اللہ نے پھر ان کو فتقناہما، جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر ان کو الگ الگ کر دیا. اب اس کے اندر جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو عام طور پہ جو بگ بینگ تھیوری پیش کی جا رہی ہے، ہم اسی کی طرف اپنے ذہن کو لے کر جاتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ انفینٹ ماس اور زیرو والیوم تھا، اور پھر وہ دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور پھر تمام چیزیں جو ہیں وجود میں آنی شروع ہو گئی کہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے سارا مادہ جو بند ہوا تھا وہ ایک خاص انرجی کے ساتھ پھر وہ پھٹا ہے، اور پھر گیلیکسیز بنی، مختلف چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں. بلکہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق وہ جو آواز آئی تھی بگ بینگ کی، اس کی صدائے بازگشت انہوں نے ریکارڈ بھی کر لی ہے. کہتے ہیں وہ کائنات کے اندر وہ آواز جو ہے پوری پرمیٹ کر رہی ہے، کہ وہ آواز اب تک موجود ہے. اور کتنے بلین سال پہلے، جو 14 بلین، کتنے بلین سال کہتے ہیں کائنات کو بنے ہوئے اتنے سال ہوئے ہیں، واللہ عالم. دیکھیں اندازے ہی ہے نا، گیس ورک ہے سارا. لیکن جو یہ تھیوری ہے ان کی، اگر تو یہ حقیقت ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں قرآن میں یہاں ذکر ہے اس کا. لیکن ہم کو پتہ ہے کہ سائنس اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی رہتی ہے، سائنس اپنے آپ کو کریکٹ کرتی رہتی ہے. بعض نظریات یہ حقیقت کے طور پہ پیش کرتی ہے، اور بعض پھر آگے جا کر اسی کو پھر وہ دوبارہ سے ری ایسیس کرتے ہیں سائنسدان، اور پھر کہتے ہیں نہیں پہلا نظریہ ہمارا غلط تھا. تو جو پروون فیکٹس ہیں سائنس کے، ان کو تو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے. جو ان پروون فیکٹس ہیں، یعنی ان پروون تھیوریز ہیں، ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور پھر اگر کل کو وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو کوئی یہ نہ کہے نا قرآن غلط ہے. وہ تو ہم نے ایکسٹراپولیٹ کیا تھا دونوں کو، قرآن تو نہیں کہہ رہا، بگ بینگ کا نام تو نہیں لے رہا قرآن. تو بہرحال اس کے اندر ایک مبہم انداز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بیان فرمائی ہے، زمین آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. اگر تو بگ بینگ انہوں نے ثابت کر دیا، ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ وہی چیز ہے. کل کو اگر وہ تھیوری جو ہے وہ انہوں نے اس کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا تو پھر قرآن کی آیت نہیں پھکے گی اس کے ساتھ. ہم کہیں گے کہ نہیں، قرآن کا اطلاق، قرآن کی اس آیت کا اطلاق، اپلیکیشن بگ بینگ کے اوپر نہیں ہو رہا تھا. تو لہٰذا ہمیں سائنس اور قرآن کو ریلیٹ کرتے ہوئے نا بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. صرف ثابت شدہ تعلیمات، نظریات کو قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے، اور سنی سنائی باتوں کو نہیں. لوگوں کا ایمان قرآن پہ سے پھر ہل کے رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حقائق ہیں جن کا کہ یہاں ذکر کیا ہے. کچھ تو متشابہات تھیں جو کہ اب واضح ہو گئی ہیں، مثال کے طور پہ جنین کا معاملہ، ایمبریو کا معاملہ، اور کچھ چیزیں متشابہات ہیں، ہو سکتا ہے سائنس کی ترقی کے ساتھ وہ بھی محکمات میں تبدیل ہو جائیں. اور ایک بات تو جانی پہچانی ہے کہ زمین پر پانی ہی سے زندگی کا آغاز ہوا. یہاں سائنس اور ارتقاء، سائنس اور ایولیوشن یہاں پر آ کر مل جاتے ہیں.
اور پانی ہی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے ہماری بقا کا، مخلوقات کی بقا کا. تبھی مارس پہ پہلی چیز کیا تلاش کرتے ہیں وہ جا کے؟ پانی تلاش کرتے ہیں کہ پانی اگر ہے تو ہم یہاں سروائیو کر جائیں گے. تو اللہ کی خلاقی کی شانیں ہیں جو کہ بتائی گئیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ ان کو لے کے ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. اب یہ رواسی کا مطلب تو پہاڑ نہیں ہے، صفت ہے پہاڑوں کی. وہ صفت اتنی مشہور ہو گئی کہ پہاڑ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو جو اسٹیبلٹی آف دی ارتھ ہے، بہت سارے فیکٹرز پر اس کا دار و مدار ہے، ایک ان میں سے پہاڑ ہے. ورنہ زمین تو ہلتی ڈولتی رہتی. سمندر خشکی پہ چڑھ آتے، پولر آئس کیپس پگھل کر تباہی مچا دیتی. اور پہاڑوں کی اللہ تعالیٰ نے باڑ لگائی ہے. جو پہاڑوں کے اس طرف ہوتے وہ ہمیشہ اس طرف رہ جاتے، اس طرف ہوتے وہ ہمیشہ اس طرف رہ جاتے. اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے بیچ میں، درے بنائے بیچ میں. اور ہدایت کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. جب دنیا میں اللہ نے ہدایت کے ذرائع راستے بنا دیے تو کیا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھائے گا تم کو؟ ہدایت نہ دے گا کیا؟ کیسے نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور یہ تو خود آپ دیکھیں بہت بڑی بڑی سائنسی حقیقتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. کس طرح سورج کی نقصان دہ ریڈیشن سے یا ایٹماسفیئر یا فضا کی نقصان دہ ریڈیشن سے ایٹماسفیئر ہم کو بچاتا ہے، پانی کو ایواپوریٹ ہونے سے بچاتا ہے، سورج کی ہیٹ کو روک کے رکھتا ہے. ورنہ کیا ہوتا؟ دن میں ٹیمپریچر بہت بڑھتا اور رات کو یخ ہو جاتی پوری زمین اگر ہمارا ایٹماسفیئر نہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کے اندر بروج بنائے ہیں اور شیطانوں سے بھی حفاظت کی ہے. آسمان سے ایک حد سے آگے شیطان نہیں جا سکتے. لیکن یہ آیات دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کی توجہ ہی نہیں کرتے. اچھا آپ یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا، آیت 30، اولم یری الذین کفروا، کیا وہ جنہوں نے کفر کیا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے اس کو کھول دیا. تو یہ بگ بینگ کس نے تھیوری پیش کی؟ مسلمانوں نے کہ نان مسلمز نے؟ نان مسلمز نے. اللہ کو پتہ ہوگا، اور پتہ تھا اللہ کو کہ جب یہ ساری ایجادات یا دریافتیں ہو رہی ہوں گی تو مسلمان تو کہیں سو رہے ہوں گے، کفار ہی کریں گے ساری ڈسکوریز. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہر موونگ پارٹیکل کا اللہ نے پاتھ بنایا ہوا ہے، الیکٹران سے لے کے اور یہ بڑی بڑی جو گیلیکسیز ہیں سب کا پاتھ مقرر ہے، سب کا آربٹ ہے. اور اتنا انٹریکٹ آربٹ ہے اور اتنے سارے پلانٹس ہیں، اور پھر میٹیورائٹس آتے ہیں، اور پھر ان کے سیٹلائٹس ہیں، اور پھر ان کے اپنے مونز ہیں، ان کے اپنے چاند ہیں، اور کوئی ٹکراتا نہیں ایک دوسرے سے. کلن فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں. اچھا تیرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا؟ تیرتے کس میں؟ سوئم کس میں کرتے ہیں؟ پانی میں کرتے ہیں نا. تو خلا میں کیا ہے؟ اسپیس میں. ابھی تک تو کہتے تھے خلا خلا ہے، خلا کا مطلب خالی اسپیس. اب کہتے ہیں نہیں، یہ ڈارک میٹر ہے اس کے اندر، اور ڈارک انرجی کا ذکر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہے، اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری فلوٹ کر رہی ہیں. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یسبحون، تیر رہے ہیں. اور یہ اب ڈسکوریز ہو رہی ہیں جس کو ڈارک میٹر کہتے ہیں یا ڈارک انرجی کہتے ہیں یا جو بھی اس کو وہ نام دے رہے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ چیز موجود ہے جس میں کہ یہ سارے پلانٹس اور سیٹلائٹس اور گیلیکسیز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہیں. اور یہ چاند کا بھی وجود جو ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. چاند کا وجود زمین کو ڈھلکنے سے بچاتا ہے، فلپ کرنے سے بچاتا ہے. کیسے؟ چاند زمین پر گریویٹیشنل فورس ایگزرٹ کرتا ہے، اور اس کی کشش ثقل کی وجہ سے، اس گریوٹی کی وجہ سے جو چاند ایگزرٹ کر رہا ہے زمین کے اوپر،
زمین اپنے ایکسس پر قائم ہے. زمین کا ایکسس 23.5 ڈگری کے اینگل کے اوپر ہے, ایسے ہے نا, اور زمین آپ کو پتہ ہے تھوڑی ٹلٹیڈ ہے, یوں کر کے ہے, ہلکی سی جھکی ہوئی ایک طرف, اور یہ ایکسس جو ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے, نارتھ ٹو ساؤتھ, ایسٹ ٹو ویسٹ نہیں ہوتا ہمارا ایکسس کبھی بھی. دنیا کبھی بھی فلپ نہیں ہوئی ہے, دنیا اسی ایکسس کے اوپر ہے. کس کی وجہ سے؟ چاند کی وجہ سے. سائنسدانوں کا خیال ہے جو مارس میں, آپ کو پتہ ہے مارس پہ تو بڑا انٹرسٹ آج کل شو کیا جا رہا ہے, مارس کا یہ معاملہ نہیں ہے. مارس کے پاس کوئی ایسا چاند نہیں ہے جو مارس کے اوپر گریوٹی ایگزرٹ کرے. اس کی وجہ سے سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ مارس بعض دفعہ ٹپ اوور کر جاتا ہے, فلپ کر جاتا ہے. کس طرح دیکھیں, زمین ہماری کیسی ہے, یہ ہے نا ہمارا ایکسس, ایسے ہی رہتا ہے, اور ہم جب سے دنیا بنی ہے ایسا ہی ہے. مارس کا بھی ایکسس ایسا ہی تھا, لیکن چونکہ اس کے پاس چاند نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا ایکسس فلپ کر جاتا ہے, ایسٹ ٹو ویسٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایسے ہوتے ہوتے وہ ٹپ اوور کر جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس پر زندگی ختم ہو گئی. اور کہتے ہیں نا کہ مارس پہ کبھی زندگی تھی جو ایکسپلور کر رہے ہیں, واللہ عالم. تو بہرحال یہ سارے آپ دیکھیں, ہم کو تو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرت کی نشانیاں ہیں, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلانٹ ارتھ کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے. کتنا شکر ادا کریں ہم. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے صرف کس کے لیے کیا ہے, یہ سب کس کے لیے نظام کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے, ہماری بقا کے لیے, ہماری جسمانی ضروریات کے لیے. تو کیا روحانی ضروریات کا وہ انتظام نہ کرے گا؟ بالکل کرے گا. چلیں یہیں تک ہم رک جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ یہاں اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے تو آگے شروع کریں گے. پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.